بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعۃ المبارک کے معمولات میں سورۃ الکہف کا پڑھنا بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کے پڑھنے کی فضیلت یوں وارد ہوئی ہے کہ جو شخص جمعۃ المبارک کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے وہ دجال کے فتنے سے مامون اور محفوظ رہے گا۔ بعض روایات میں سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یا آخری 10 آیات ان کو یاد کرنے کی ترغیب بھی آئی ہے۔ دجال کا فتنہ بڑے فتنوں میں سے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام بھی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے ڈراتے رہے۔ سورۃ الکہف کی جہاں تک تلاوت کی بات ہے تو یہ ترغیب اس کے لیے کافی ہے، لیکن اس کے لیے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کا جو بھی حصہ پڑھیں، سورۃ الکہف ہی اس معمول کے تحت اگر پڑھیں تو ہم سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ قرآن کریم کی ان آیات میں کون سا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے عقائد، اعمال اور اخلاق معاملات کی اصلاح ہوتی رہے۔ تو میں اسی غرض سے سورۃ الکہف کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں اور اس سے ملنے والے اسباق اس کا مذاکرہ کر لیتا ہوں، تاکہ جمعۃ المبارک کے معمولات میں جہاں سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے وہاں اس کے مضامین پر بھی ہماری نظر پڑ جائے۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے 4 واقعات بیان کیے۔ سب سے پہلا واقعہ اصحاب الکہف کا، دوسرا واقعہ اصحاب الجنتین باغ والوں کا، تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا، اور چوتھا واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ ہمارے زمانے میں، ہماری زندگی میں آزمائشیں اور فتنے کون کون سے ہیں، تو وہ 4 بڑی آزمائشیں اور 4 بڑے فتنے ہیں۔ سب سے پہلے تو دین کا فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ دین کے فتنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ و نظریہ ایمان پامال ہو جاتا ہے۔ ہم بہت ساری ایسی باتوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا دین متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دین کا فتنہ، دین کی آزمائش۔ دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو مال کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے بڑی آزمائش اور بڑا فتنہ ہے کہ مال و دولت ملنے کی وجہ سے انسان متکبر بن جاتا ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں، وہ آپے سے باہر ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کی نظروں میں بھی اس کی وقت کم پڑ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے علم کے اعتبار سے آزمائش کہ لوگ دین کی معلومات سے بہت دور ہیں، جہالت کا غلبہ ہے، علم کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے انسان دین اپنا جو ہے اس کو کما حقہ فالو نہیں کر سکتا، نہ عقیدہ، نہ نظریہ، نہ عمل، نہ اخلاق، کیونکہ جہالت کا غلبہ ہے۔ تو علم دین کا کم ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ تو چوتھی آزمائش اور فتنہ اور سب سے بڑا معاملہ جو ہماری زندگی میں ہے وہ ہے اقتدار، عہدے کی محبت، سلطنت کی محبت۔ ہر شخص عہدے کی طلب میں ہے، اقتدار کی طلب میں ہے، سلطنت کی طلب میں ہے۔ اس اعتبار سے بھی ہماری زندگی میں یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ اب دیکھیے، یہ 4 بڑی آزمائشیں ہیں اور یہ چاروں واقعات جو سورہ کہف میں مذکور ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے ہماری رہنمائی کی ہے۔ دین کے فتنے میں اور آزمائش میں مامون اور محفوظ رہنے کے لیے اصحاب الکہف کا واقعہ کافی ہے، وہ ہمیں بہترین سبق دیتا ہے۔ جیسے آج کل دجل کا زمانہ ہے، مواصلاتی نظام کے ذریعے بھی عقائد و نظریات پامال ہو رہے ہیں، فحاشی اور عریانی کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل اسی مواصلاتی نظام کے ذریعے سے وہ تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اس کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ کافی ہے کہ کس طریقے سے ان 7 نوجوانوں نے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بادشاہ کی طرف سے دھمکی ملی مگر انہوں نے بادشاہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا عقیدہ اور اپنا نظریہ بیان کیا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، پالنے والا، بنانے والا ہے، ہم اس کے علاوہ کسی اور کو قطعاً نہیں غائبانہ پکاریں گے۔ یہ اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کا کس طرح انہوں نے اظہار کیا، آج کے ہمارے نوجوانوں کو اصحاب الکہف کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ دوسرا یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے طاغوتی نظام کے ساتھ ٹکر لی ہے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو استقامت عطا کی ہے۔ تیسرے نمبر پر دیکھا جائے تو وہ قلیل تھے، کم تھے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل توحید، اہل دین اگر کسی موقع پر کم ہوں
اور تعداد میں ان کی کمی واقع ہو تو ان کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے، وہ بھی اصحاب الکہف کے قصے سے معلوم پڑتا ہے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ساری دنیا کو اگر ناراض کرنا پڑے تو کر دیجئے، جیسے اصحاب الکہف نے کیا۔ تو ہر اینگل سے اصحاب کہف کا واقعہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، تاکہ ہمارے دین کے اعتبار سے جو فتنہ اور آزمائش ایمان اور عقیدے اور نظریے کے پامال ہونے کی صورت میں آنے چلی ہے، اس سے ہم مامون اور محفوظ اپنے آپ کو رکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جان لے کہ اس اصحاب الکہف کے واقعے سے صحیح اولیاء جو اللہ کے دوست ہیں ان کی پہچان بھی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے ولی کون ہیں۔ متخذ اللہ مشرکا ولیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شرک کرنے والے کو اپنا ولی اور دوست نہیں بنایا۔ ہمیشہ اللہ کا دوست وہی ہوگا جو صاحب عقیدہ، صاحب ایمان اور موحد ہو۔ دوسرے نمبر پر متخذ اللہ جاہلا ولیا، اللہ تعالیٰ نے کسی جاہل کو بھی اپنا دوست نہیں بنایا۔ ولایت کے درجے پر وہی شخص فائز ہوتا ہے جو شریعت کی معلومات رکھتا ہے۔ تو ہمیں سچے ولیوں کی نشانیاں اور علامات، ان کا سیرت اور ان کا کردار جو ہے وہ اصحاب الکہف کے واقعے سے ملتا ہے۔ دوسری آزمائش تھی مال کے اعتبار سے، اس کے لیے اصحاب الجنتین کا واقعہ پیش کیا کہ دو دوستوں میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے اور باغ بھی بڑے لہلہاتے ہوئے، جس کا نقشہ قرآن کریم نے کھینچا ہے، مگر وہ اس مال کی وجہ سے محبت میں آ کر کے، غرور میں اور تکبر میں آ کر ایسے ایسے بولنے لگا جس میں اپنے رب کی توحید کا انکار، قیامت کا انکار، اور متکبر اور فخر میں مبتلا ہو گیا اسی مال کی وجہ سے۔ اس کا دوسرا صاحب دوست اسے سمجھاتا رہا لیکن وہ نہ سمجھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ پر آفت سماوی بھیجی، جس کے نتیجے میں دونوں باغ لہلہاتے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور آخر میں وہ ندامت اور حسرت کرتا رہا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے شریک نہ بناتا، کاش میں نے یہ تکبر اور فخر نہ کیا ہوتا۔ لیکن اس وقت حسرت و ندامت کسی کام کی بھی نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان کر کے ان لوگوں کو متنبہ کیا کہ جن کے پاس مال و دولت آتا ہے اور ان کے تیور بدل جاتے ہیں، متکبر بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں۔ فرمایا یہ مال کی آزمائش کے لیے اصحاب الجنتین کا واقعہ پڑھو۔ تیسرے نمبر پر ہے علم دین کا حصول، کہ انسان علم دین کے حصول کی طلب میں لگا رہے، اور اس کے لیے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے کچھ معلومات اور علم کے حصول کے لیے، کچھ معاہدہ طے ہوا، کچھ شرائط طے ہوئی۔ حضرت موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام کی معیت میں چل پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ شوق علم ہمیں بتاتا ہے کہ جب جہالت کا فتنہ غالب آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جذبہ تحصیل علم کا پیدا کرو اور اس میدان میں آگے نکلو تاکہ تمہارا دین محفوظ رہے۔ جب تک جہالت غالب ہے اس وقت تک دین محفوظ نہیں۔ چوتھی چیز ہے فتنہ اقتدار کا، سلطنت کا، عہدے کا۔ اس کے لیے ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ سبق آموز ہے کہ اللہ سلطنت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے تو اس سے خدمت خلق کے جذبے سے اپنانا چاہیے۔ جیسے ذوالقرنین بادشاہ نے مشرق تا مغرب سفر کیا، یہ جتنی مہمات تھی فتوحات کی تھیں، مگر خدمت خلق کے جذبے کے ساتھ سرشار تھیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ عہدہ و سلطنت دے تو اس کے بعد اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنا ہے اور آپے سے باہر نہیں ہونا۔ تو اس آزمائش کے لیے ذوالقرنین بادشاہ کا واقعہ سبق آموز ہے۔ اور سورہ کہف کے آخر میں تو اللہ تعالیٰ نے تمام فتنوں سے مامون ہونے کے لیے ایک بہترین وظیفہ بتایا، اپنے حبیب کی زبانی اعلان کرایا، میرے حبیب کہہ دیجیے میں تمہاری طرح بشر ہوں، ہاں فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، تمہارے اوپر وحی نہیں آتی۔ مجھ پر جو وحی آتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارا الہ اور معبود صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا من کان یرجو لقاء ربہ، جو بندہ اپنے پروردگار کی ملاقات کا امیدوار ہے، یعنی عقیدہ رکھتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کو بروز قیامت جا ملنا ہے، فرمایا وہ دو کام کرے، ایک تو عمل صالح اور دوسرا اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ شرک کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور اعمال صالحہ میں یہ شرط ہے کہ وہ عمل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو، بدعت سے پاک ہو۔ یہ بدعت اور شرک دو ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی تمام تر محنت برباد ہو جاتی ہے۔ فرمایا عمل صالح کی محنت کرو اور شرک سے اپنے آپ کو پاک رکھو، تمام فتنوں سے محفوظ اور مامون رہو گے۔ تو یہ سورہ کہف کا ایک خلاصہ تھا۔ ہم ہر جمعہ کو سورۃ الکہف کو پڑھنے کا معمول بنائیں اور ساتھ اس کے مضامین کو بھی ازبر رکھیں۔ اللہ